آپ سب کو دل سے بہت بہت سلام مسیح کے نام میں۔ ایک ادھی آواز ہی آئی، آپ ٹھیک ہیں؟ لنچ تو ملے گا، ناشتہ نشتہ کیا ہے؟ کوئی مہینہ ہوا میں یہاں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں آیا۔ بیسیکلی مجھے نیو یارک میں ایک کلیسیا تھی جنہوں نے دعوت دی کہ ان کے چرچ میں ایک سیمینار کیا جائے۔ تو پھر دوستوں کو پتہ چل جاتا ہے، محبت سے بلاتے ہیں، کافی جگہوں پر میں گیا۔ آج میری اس ٹرپ کی آخری عبادت ہے۔ کل میں نیو یارک چلا جاؤں گا اور نیکسٹ ڈے آئی ول بی فلائنگ بیک ٹو پاکستان۔ تو میں سب سے پہلے تو آپ کی چرچ کی جو انتظامیہ ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے بلایا، دعوت دی، محبت سے قبول کیا۔ سو کائنڈ آف یو۔ پرٹیکولرلی میں پاسٹر مشتاق گلاب ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کے بیٹے میلون کا بھی کرنا چاہتا ہوں، ان کی بہو شیلا کا بھی کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ان کی دو بیٹیاں، ایک تو ابھی چند مہینوں کی ہے، یہ سارے مشیگن گئے، مجھے وہاں سے لے کر آئے۔ تو سو کائنڈ آف دیم۔ میں انہیں ان کی مہمان نوازی کو دب کے مار کے مینوں پھل کھوائے نے، بہت خدمت کی انہوں نے، محبت کا اظہار کیا۔ میں ان کو تھینک یو پبلکلی کہنا چاہتا ہوں۔ آج بڑا مشہور زبور ہے، زبور 91۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 4-5 سال پہلے کی بات ہے، جب آل اوور دی ورلڈ کرونا پھیل گیا تو پاکستان کی کرسچن بستیوں میں، محلوں میں زبور 91 کہ وہ مختلف آیتیں لوگوں نے سٹیکر بنا کے اپنے دروازوں پر لگائی ہوئی تھی، لیکن ڈر ان کو وبا کا تھا۔ اس زبور کو لوگ مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس میں ہماری پروٹیکشن کی بات ہے، ہمارے خدا جس طرح ہمیں ڈیفینڈ کرتا ہے اس کی باتیں ہیں، زندگی سے بھری ہوئی باتیں اس میں موجود ہیں۔ پرٹیکولرلی 14ویں سے 16ویں آیت میں خدا خود ہم کلام ہے، ہم سے، ایمانداروں سے، اور باتیں سمپل ہیں لیکن برکت سے بھری ہوئی ہے۔ خداوند کہہ رہا ہے کہ چونکہ اس نے جنرلی اینی باڈی ہو ٹرسٹس ان گاڈ، جو حق تعالیٰ کو اپنا پردہ بنا لیتا ہے، حق تعالیٰ کے پردے میں اس کی سیکرٹ پلیس میں رہتا ہے،
اس میں اس کے سایہ میں سکونت کرتا ہے. خداوند اس کی ریفیوج بھی ہے اور فورٹریس بھی ہے. God is his or her interest. چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے that's the reason میں اسے چھڑاؤں گا. ہیلیلویا. میں اسے سرفراز کروں گا، اسے اونچا لے جاؤں گا، اسے پست نہیں ہونے دوں گا. کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے میرا نام پہچانا ہے. He knows my name with experience, not religiously but spiritually, with the power of the Holy Spirit. He knows by personal living experience about my name. Name represents God himself. His character, his personality, his nature. یہ اس کے نام کو ریپریزینٹ کرتے ہیں. وہ مجھے جانتا ہے، میں اسے سرفراز کروں گا. آگے ملٹیپل بلیسنگز فار بلیورز ان کرائسٹ. وہ برکتیں کیا ہیں؟ وہ مجھے پکارے گا، میں اسے جواب دوں گا. لیونگ کمیونیکیشن ود دی لیونگ گاڈ. فانی شخص، گناہوں میں گر جانے والے شخص، ہم میں سے کوئی بھی کامل نہیں ہے. اس کے باوجود خدا اپنی محبت میں ہم کو جب ہم معافی مانگتے ہیں، ہمیں دھوتا بھی ہے اپنے خون سے، ہمیں نئی زندگی بھی ڈالتا ہے، خدا کی نئی زندگی. نیچرل لائف ہی نہیں مان تو خدا کی زندگی جب ایک شخص میں آ جاتی ہے، تو جب وہ پکارتا ہے خدا کو، خدا وعدہ کرتا ہے میں اسے جواب دوں گا. پھر لکھا ہے میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا. یہ ایک اور بلیسنگ آ گئی، ایک اور بلیسنگ آ گئی. میں اسے چھڑاؤں گا اور اسے عزت بخشوں گا. another blessing، میں اسے عمر کی درازی سے، صرف سال ہی نہیں پڑھاؤں گا، وہ تو کئیوں کے بڑھ جاتے ہیں. میں عمر کی درازی سے اس شخص کو آسودہ کروں گا، اس کی زندگی کو میننگ فل، برکتوں سے سیر شدہ زندگی، شادمان زندگی، آسودگی سے بھری ہوئی زندگی میں اس شخص کو دے دوں گا. اور پھر اپنی نجات اسے دکھاؤں گا. کیا خداوند کا کلام ہے! ایک ایک آیت زندگی سے لبریز ہے. یہ زبور سارے کو پڑھیں تو میں نے کوئی
9-10 باتیں لکھی ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں، کہ ان دی ورلڈ ویئر وی لیو انکلوڈنگ امریکہ، ہماری دنیا میں مصیبتیں پائی جاتی ہیں، سٹریس بھی ہے، لونلینس بھی ہے، فلتھ بھی ہے، موت بھی ہے، سارا کچھ ہی ہے۔ زبور کی زبان میں صیاد کا پھندا بھی ہے، صیاد ہنٹر، our enemy, the devil and the demons۔ مہلک وبا بھی ہے، پلیگز بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں، رات کی ہیبت، فیئر ان دی نائٹ، دن کے تیر، رات دن۔ دس از دی ورلڈ ان وچ وی لیو۔ اندھیرے میں چلنے والی وبا، دوپہر کو ویران کرنے والی ہیبت، ہزاروں مر بھی جائیں گے لیکن ہلاکت تیرے نزدیک نہیں آئے گی۔ شریر بھی ہیں، آفات بھی ہیں، وبائیں بھی ہیں، شیر ببر بھی ہیں، اسپرچولی اسپیکنگ، افعی، دی ڈینجرس پوائزنس سرپنٹس، جوان شیر، اژدہا۔ فرینڈس، لیٹس فیس اٹ، دس از دی ورلڈ ان وچ وی لیو، all of us۔ کلام کہتا ہے ایسی دنیا میں، ان دی ارینا آف لائف، جہاں یہ ساری چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، ہر شخص اپنی ہی زندگی کے چیلنجز وہ خود ہی فیس کرتا ہے، خواہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، اسے خود ہی دوڑنا پڑتا ہے، وہ خود ہی انجوائے بھی کرتا ہے اور سفر بھی کرتا ہے۔ Nobody else can walk in your shoes. It's your life. You have a present, you have a future۔ لیکن ایسی زندگی میں خدا کا وعدہ ہے کہ جو مجھ سے دل لگا لیتا ہے، میں اسے کیا کروں گا؟ میں اسے چھڑاؤں گا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں خدا کی مرضی پر چلوں تو میری زندگی میں کوئی مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ That is not true۔ دوستوں، کرسچنز، بلیورز، it is not true۔ ہم اگرچہ خدا کی مرضی میں بھی چلیں، مصیبتیں پھر بھی آ جاتی ہیں، بلکہ کلام کہتا ہے ضرور ہے کہ بہت سی مصیبتیں سہ کر ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ اٹ از مسٹ، اس لیے کہ اگر آپ پاک زندگی گزارتے ہیں، خدا کی مرضی میں چلتے ہیں، تو آپ ابلیس کے لیے، بدروحوں کے لیے، یو بیکم اے تھریٹ، یو بیکم اے ڈینجر۔ پھر وہ اٹیک کرتا ہے۔ ایک اٹیک ہے کہ سفرنگز کین ہٹ یو، ناک ایٹ یور ڈور، لیکن ہیو کریج، جس خدا کے پیچھے آپ چلتے ہیں وہ کہتا ہے میں تجھے چھڑانے کے لیے ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا۔ کہیں یہ پرومس نہیں ہے بائبل مقدس کی 66 بکس میں
کہ جو ایماندار ہیں ان پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ 12 شاگردوں میں 11 تو شہید ہی ہوئے، ان سے زیادہ اور کون بڑا ایماندار ہو سکتا ہے؟ وہ سب کے سب شہید ہوئے۔ ایک جو نیچرل ڈیتھ مرا، پہلے اس کو بھی ٹریڈیشن بتاتی ہے، we don't know if it is historically proven, but that's what people say کہ یوحنا رسول کو پہلے ابلتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا تھا، لیکن خداوند نے اس کو بچا لیا، دوسروں کو نہیں بچایا۔ Well, he is sovereign, he is sitting on the throne۔ جب وہ نہیں مرا تو پھر وہ نیچرل ڈیتھ مرا، لیکن کوشش اس کی بھی شہادت کی گئی۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مصیبتیں آتی ہیں، کوئی وعدہ نہیں ہے کہ وہ ہماری زندگی میں نہیں آئیں گی۔ ایوبی کا حال پڑھ لیجئے، اس سے بڑی مصیبتیں اور کس نے سہنی، لیکن خدا نے اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ تو حوصلہ رکھیے۔ آپ جو یہاں آ جاتے ہیں، آپ کی اپنی پرٹیکولر پرابلمز اینڈ چیلنجز اینڈ اسٹرگلز اینڈ اسٹریسز ہیں۔ بھائی غیر ملک سے آ کر اس بہت بڑی مشینری میں فٹ بھی ہو جانا، دیٹ ٹیکس کریج، دیٹ ٹیکس ٹائم، ہارڈ ورک۔ تو آپ کے بھی سٹریس ہیں، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ یو آر سڈنلی آؤٹ آف دی ول آف گاڈ۔ فرق یہ ہے کہ جو شخص خداوند میں نہیں ہے، مصیبتیں اس پر بھی آتی ہیں، لیکن ہی از alone۔ وہ اپنی عقل سے، پاور سے، جو اس کے پاس ہے، اپنے سورسز سے وہ کشتی لڑتا ہے، کئی دفعہ ناکام ہو جاتا ہے، کئی دفعہ ٹیمپوریرلی کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں فائدہ یہ ہے، ہماری تسلی یہ ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، ہمارے پاس سپر نیچرل پاور آف دی ورڈ آف گاڈ اینڈ آف دی ہولی اسپرٹ ہمارے ساتھ ہے۔ That is why we can succeed۔ یہ وعدہ نہیں ہے کہ مصیبتیں نہیں آئیں گی، لیکن یہ وعدہ ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ بھی وعدہ ہے عبرانیوں کے خط 13 باب میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں کبھی تجھ سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ یہ وعدہ ضرور ہے۔ پھر وعدہ ہے کہ تم دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، مگر خاطر جمع رکھو۔ It means have courage۔ میں دنیا پر، زور سے بولو، چونکہ میں دنیا پر غالب آیا ہوں، تم مجھ میں ہو، یہی غلبہ، یہی فتح، اٹس اے گفٹ آف جیسس کرائسٹ فار یو ایز ویل۔ یہ وعدہ ضرور ہے۔ پھر یہ بھی وعدہ ہے، تھینک یو، یو آر سو کائنڈ۔ انہیں ویکھیا پریچر بیچارہ کھنگن ڈیا ہے، ہاں جی، سوری سر، کی کیا؟ رومیو 8ویں باب میں بڑی پاورفل آیات ہے، وہ ہیں
کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت کیا یہ ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گی؟ نو. تنگی، ظلم، کال، امریکہ سے تو نہیں پہنتا، شکر خدا کا، یہاں کئی اور کال پڑ سکتے ہیں. ننگا پن، خطرہ، تلوار. ایمانداروں کی حالت یہ ہے، وہ پولس رسول کہہ رہا ہے ہم تیری خاطر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کی برابر گنے گئے. انج جے بعض اوقات ایمانداروں کی زندگی، they are like slaughtering sheep. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی. لکھا ہے مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے. اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے ہم کو معلوم ہے سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. تو یہ تو چند ایک باتیں کہ we live in a real world. اب آؤ اس ٹیکسٹ کی طرف. لکھا ہے چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا. کس سے؟ خدا سے. This is the reason. یہ جو بلیسنگز ہم نے پڑھی ہیں کہ خدا چھڑائے گا بھی، ساتھ بھی رہے گا، سرفراز بھی کرے گا، جواب بھی دے گا، لمبی عمر بھی کرے گا، ہمیں اسودہ بھی کرے گا اور نجات بھی دکھائے گا. یہ اس شخص کے لیے ہیں جو خدا سے دل لگا چکا ہے. کہتے ہیں نا یارو دا اتھے دل لگ گیا ہے، اس کا مطلب ہے وہ وہیں رہنا چاہتا ہے. میں نے کوئی اس کے وہ in other words خدا اور ایماندار کے درمیان there is a powerful bond. ایسے شخص کو کلام فرماتا ہے میں اسے چھڑاؤں گا. دوسری برکت لکھی ہوئی ہے میں اسے سرفراز کروں گا. اس کی وجہ ہے کہ کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے. That's another amazing statement. عبرانی زبان میں پہچانا کے لیے لفظ ہے یادا. اس کا مطلب ہے تجربے سے، with deep intimacy with the name of the Lord Jesus Christ, the Son of God. جو خداوند مسیح کی انٹیمیٹ فیلوشپ میں رہتا ہے اس کا نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، جس نام میں زندگی ہے، جس نام میں قدرت ہے، نجات ہے، شفا ہے، معجزے ہیں، جو نام ہماری مدد کرتا ہے. اگر یسوع کے نام کے ساتھ ہماری انٹیمیٹ فیلوشپ ہے, there is no barrier of sins and dirt and hypocrisy and filth between God and us. تے پھر سرفرازیاں ہی سرفرازیاں.
اس کے نام میں اصل سرفرازی ہے. اس کے نام کی قدرت کا کیا کیا کہا جا سکتا ہے. وہ فلپیوں کے خط میں یہ بھی کلاسیکل پیسج ہے کرائسٹالوجی پر. میں کبھی کبھی اس کو اکیلا ہی اونچی اونچی پڑھتا رہنا. فلپیوں کا خط اس کا 2 باب، یسوع کا نام دیکھو کہ وہ کیسا ہے. چیپٹر 2 لکھا ہوا ہے 5ویں آیت سے، ویسا ہی مزاج رکھو. ایک انہوں نے کیا گیا صرف پادری صاحب نو نہیں، ٹو دی چرچ بلیورز، ٹو اس لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. تو کیسا مزاج تھا اس کا؟ پولس نے بیان کیا ہے. اس نے، مسیح نے، اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا. یہ جو لفظ ہے نا صورت، گریک ورڈ مورفے، اس کا مطلب ہے بیکاز ان ریالٹی، ان ایسنس، ان سبسٹنس، واقعی وہ خدا تھا. اسی لیے یہ آگے لکھا ہے خدا کے برابر ہونے کو مسیح نے قبضے میں رکھنے کی چیز نہیں سمجھا. کیا نیچر ہے سرنڈر کرنے کی، حلیم ہو جانے کی، نیچے ہو جانے کی، کسی مشن کی اکمپلش کے لیے. آگے لکھا ہوا ہے اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں انج کر کے تھے اپنی خدائی، اپنی ڈوینٹی، اپنی الوہیت روڑ دی ہے. And when he was on the earth, he was not God. No, he was. تو پھر خالی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں آسمانی باپ نیچے جاؤں گا، زمین پر مجسم ہو جاؤں گا، لیکن I will not live as God. I will live like a man, but perfect man. sinless man. میں اپنی ڈوینٹی کی اتھارٹیز اینڈ پاورز اینڈ رائٹس میں استعمال نہیں کروں گا. ہیں اس وقت کروں گا جب تیری طرف سے اے باپ مجھے گرین لائٹ مل جائے گی کہ یہاں بتا دو کہ حقیقت میں تو کون ہے. تو he was God, he is God, he will be forever God. وہ آگے لکھا ہوا ہے اپنے آپ کو خالی کر دیا. خادم کی صورت، اگین صورت مورفے means in reality, by nature, complete human being like us. ڈفرنس از ہم گناہگار نیچر سے آئے تھے، وہ بے گناہ نیچر میں پیدا ہوا، ہمیشہ وہ بے گناہ رہا. یہ ایک ہی شخص ہے ساری ہسٹری میں جس نے کبھی کسی سے معافی نہیں مانگی، سوری نہیں کیا، اس لیے کہ اس نے کبھی گناہ نہیں کیا، وہ پاک رہا. اس نے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی. خادم، ناٹ آفیسر. انسانوں کے مشابہ ہو گیا. انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا. اتنا پست کر دیا
کہ وہ یہاں تک فرما بردار رہا اپنے آسمانی باپ کے کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی. یہ اس کا مزاج ہے. تم بھی ویسا ہی مزاج رکھو، پھر جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا. اس کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ لکھا ہے اسی واسطے، دیٹ از وائی خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا. ہیلیلویا. اور اسے وہ نام بخشا، یسوع ناصری کو، جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہیلیلویا ہر ایک گھٹنا ٹکے. ایوری نی. امیجن بلینز آف گھٹناس، اور وہ یسوع ناصری کے آگے جھک رہے ہیں، ٹک رہے ہیں. اور یسوع ناصری erected straight, mighty, with authority, with power, with sovereignty، اس لائق کہ اس کی ورشپ کی جائے. خواہ گھٹنا آسمانیوں کا ہو، دیٹ انکلوڈس فرشتے، اور مکاشفے میں آپ مخلوقیں پڑھتے ہیں، جاندار پڑھتے ہیں، بزرگ پڑھتے ہیں. ہم اپنی عقل سے وہ تفسیریں بھی کر لیتے ہیں، لیکن God knows how many kinds of creations He has made. ساری کی ساری یسوع مسیح ناصری کے آگے گھٹنے ٹیکے گئی. خواہ زمینیوں کا ہو، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. جس آدمی نے یہ نام پہچان لیا ہے، اس نام کا اس کو تجربہ ہو گیا ہے، اس کو خدا سرفراز کرے گا ان ایوری پارٹ آف لائف. ہر طرح سے وہ اس کو اٹھائے رکھے گا، شکست نہیں کھانے دے گا. وہ سرفراز ہی رہے گا، اور وہ بلند ہی رہے گا، اور وہ شادمان ہی رہے گا. ہیلیلویا. یہ نام بہت بڑا خزانہ ہے. یسوع کے نام کے لیے آسمانی باپ کا شکر ہو. اتنی قدرت اس نام میں ہے. دعا کرو تو یسوع دے نام چ عدالت ہوگی، یسوع کے نام میں دعاؤں کا جواب آئے گا تو یسوع کے نام میں. کسی کو نجات ملے گی تو یسوع کے نام، یسوع کے کام میں. اتنی طاقت اس نام کے اندر کہ بڑا مشہور واقعہ ایکٹس چیپٹر 3 میں درج ہے. مختصر اس کو کرتا ہوں. ہیکل میں پطرس یوحنا دونوں جا رہے تھے دعا کرنے. ہیکل کے دروازے پر جو خوبصورت کہلاتا ہے، یہ ایک جنم کا لنگڑا، lame from birth, never walked, never ever enjoyed coming into the temple, sitting outside.
भीख मांगा करता था, लोग उसे वहाँ बैठा दिया करते थे। वी डोंट नो द होल बैकग्राउंड। तो पतरस और यूहन्ना वो एंटर होने लगे हैं हैकल में, तो वो बेचारा पता नहीं, साढ़े तो पंजाबी बाबे, मैनू याद आ गया, हम स्कूल पढ़ा करते थे तो गर्मियां साढ़े रंग होर गूढ़े हो जाने करने। तो पास्टर जी हमने आना ना स्कूल से, एक साथ मेरा वो भी मेरे मंगर दा ही, तो हमारे रास्ते में एक कश्मीरी बैगर बैठा होता था, तो गोरा चिट्टा, उन्हें लाल होए होना धुप च, असी काले हुए होना धुप च। तो जब हमने आना तो उसने हमें दुआ ये देनी, पैसे साढ़े को कढ़न लई, पुत्र 2 पैसे दे जाओ तुहाडे रंग गोरे हो जाणगे। असी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ नसन दी करनी, वो चालो पाहिया, ਉਹਨੂੰ कुछ नहीं असी दिता। पता नहीं आदमी क्या कहता होगा पतरस को, जॉन को, उन्होंने स्पेशल इंटरेस्ट शो किया इसमें। I believe the Holy Spirit inside of them was moving, urging, leading, guiding. उन्होंने होली स्पिरिट की रहनुमाई में वो खड़े हो गए। फकीर समझता है कि पता नहीं आज मुझे क्या मिल जाएगा, ये लोग तो मुझे ऐसे लविंगली देख रहे हैं जैसे पता नहीं क्या खजाना है यार इनके पास। तो पतरस उसको पहले तो डिसअपॉइंट ही हो गया, कहता है चांदी सोना, it means no dollars, no rupees, no euros. I do not have money, but what I have, जो कुछ मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम में उठ और चल फिर। The power of the name of Jesus Christ. ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਨਾ ਟੁਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ एकदम टुरना आसान नहीं जे ਹੁੰਦਾ। उसको वो पूछो ना अमेरिका में, वो रिहैब कर रहा है। यीशु के नाम में इतनी पावर उसकी होल बॉडी में आ गई, कड़क कड़क पैर जोड़ जड़ गए, इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। काश वो कोई वीडियो वहां भी बनी होती। हम यहाँ जनाब स्पेशल दरखास्त करते पादरी साहब से, जी ऐसे स्क्रीन लाओ जी, क्या हुआ वहां पर, कैसे वो उठ खड़ा हुआ, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस क्या थे। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं, जहां कोई पाक दिल, यीशु के खून से धुला हुआ दिल, नई पैदाइश का तजर्बा रखने वाला दिल यीशु नासरी के नाम को इस्तेमाल करेगा, उसकी गाइडेंस में वो कमांड भी देगा, दुआएं भी करेगा, वो बोलेगा भी, वहां पर जिंदगी आ जाएगी, शिफा आ जाएगी, बहाली आ जाएगी, कुदरत आ जाएगी, जोर आ जाएगा और लोग निजात पा जाएंगे। यीशु का नाम सब नामों से आला है। ये ताली तुसी अमरीकन बजाई है, लाहौरी बजाओ है। अच्छा नहीं, अजे भी नहीं। जिन्ना तुसा मां का दुध पीता है ना, ओनी जोर दी यीशु की सताइश के लिए जोरदार तालियां बजाइए। हालेलुया है। Hallelujah. The name of Jesus
is God's divine gift for us. Hallelujah. जिसके पास ये गिफ्ट है, he is the richest man in the world. कल ही एक पोस्ट लगी सजे, की ना है मस्क, एलॉन मस्क, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਸਜੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ये एलन मस्क दुनिया का पहला, वो क्या है बिलियन से आगे ट्रिलियन, ये दुनिया का पहला ट्रिलियनिस्ट होगा। नीचे उन्होंने उसकी वो दौलत दी, आज इतनी है, महीने दी ओदी इतनी, साल दी ओदी इतनी है, पता नहीं कितनी देर में। लेकिन मैं कह रहा था व्हाट अ पुअर मैन इफ ही डजंट नो जीसस, ही इज द पुअरेस्ट मैन। अगर वो आज आंखें बंद कर ले, इफ ही हैज नो क्राइस्ट, वेयर विल ही गो। लेकिन एक गरीब आदमी, I'm not promoting poverty, but I'm telling you about the khazana and power of the Lord Jesus Christ's name. जिसके पास यीशु है, वो चुगी च भी रहिंदा होवे ते वो अमीर आदमी है। हालेलुया। तो मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। तो दोस्तों, मेरा मैसेज ये है, खुदा से दिल लगाओ, उससे मोहब्बत करो। जब मोहब्बत हो जाती है, इत्थे अमरीका च तो हो जाती है ना, साढ़े उत्थे छेती नहीं होती, या ही वहाउंदे नहीं। तो क्या क्या दिल चाहता है? मोहब्बत हो जाए। अब मैं थियोलॉजी की नहीं बात कर रहा, ना मजहबी बात कर रहा हूं। अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो जाए तो वो उस शख्स के साथ रहना चाहता है, उसके नोट्स पढ़ना चाहता है, उसकी व्हाट्सएप, उसकी ईमेल फौरन पढ़कर जवाब देता है। उसका दिल करता रहता है, धड़कता रहता है कि मैं उस शख्स को मिलूं, मैं उसको देखूं, उसकी तारीफ, उसके बारे पॉजिटिव बातें। मोहब्बत इज अ पॉजिटिव पावर इन द वर्ल्ड। तो अगर मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं, खाली मुंह जुबानी नहीं पाई, फिर मैनू दस कि तू कितना वक्त उसकी हुजूरी में डेली गुजारता है। That's a test. ते जो बंदे ने दुआई नहीं कभी करनी ते उंज कवे सानू खुदा नाल मोहब्बत है, ये झूठा दावा है। वो उसका कलाम पढ़ता है, वो उसकी बातें करता है। वो हो जाए ना LOV ते मुंडा वो लड़की दे बारे एवं पज पा पा के गल्लां करेगा, उनको कहता है। मोहब्बत के अंदर एक मोटिवेशन है, मोहब्बत की नेचर है। जब खुदा से हो जाए तो खुदावंद की बातें, उसकी सलीब की बातें, उसकी रेजरेक्शन की बातें, उसके कलाम की बातें, उसकी निजात की बातें बंदे का दिल करता रहता है कि वो करे। अगर सारी उम्र किसी ने मसीह की कभी गवाही नहीं दी, कभी बात ही नहीं की, जिसमें जिंदगी नहीं है, उसने मुनादी नहीं कभी की, एवं ही कहता रहे जी मैनू खुदा नहीं। खुदा जानता है, बंदा जाहिर पर नजर करता है, खुदा जिंदा इंसान के दिल पर नजर करता है। He knows our hearts, He knows us. क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया, दैट इज द की टू दिस स्क्रिप्चर, टू दीज ब्लेसिंग्स।
اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، ڈونٹ وری، میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے، وہ مجھے پکارے گا، پھنس جائے گا، مجھے پکارے گا، میں اسے جواب دوں گا۔ میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ مصیبت میں اس نے کیا چھوڑنا ہے؟ مصیبت میں ہمارا خداوند زیادہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، and we get to know him more۔ تو جب میں پڑھ رہا تھا تو میرے دل میں وہ بادشاہ آ گیا جس کا ذکر دانیال کی کتاب میں ہے۔ That's the last example I will give، کیونکہ میرا خیال ہے آپ 2:30 بجے ختم کر دیتے ہیں۔ اچھا، لو پادری صاحب کھلے دل نال کہہ رہے ہیں تمہارا ٹائم ہے۔ اسمال کانٹیکسٹ، 3 نوجوان تھے، اپنے نام ان کے فرق تھے، بادشاہ نے، بے دین بادشاہ نے رکھ دیے صدرک، میسک، ابدنجو تے نال دانیال، اودا بھی رکھیا پر انہیں کہا نہیں میں دانیال ہی رہا۔ وہاں پر بادشاہ تھا نبوکد نصر، اس نے ایک مورت سونے کی بنوائی، 90 فٹ اونچی، کتنی چنگی تگڑی، 9 فٹ چوڑی، اردو بائبل میں ہاتھوں میں لکھا ہوا ہے۔ مختصراً وہ مورت اس نے اپنے کسی دیوتا کے لیے، اس نے تمام جو ڈگنٹوریز تھے اس کی بڑی سلطنت کے ایڈمنسٹریٹرز، آفیشل، سردار، قاضی، خزانچی، مشیر، مفتی، منصبدار، ایوری باڈی، ریڈ کارپٹ، گرینڈ آپریشن، اس کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے۔ آل کائنڈس آف میوزیشنز، ہاں جی تھوڑی بھی پارٹی وچے ہی، وہ سازوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، پڑھ لینا، کو میرے حال تقریباً 7 ساز ہیں۔ اعلان ہو گیا جب تم یہ ساز بجتے سنو سارے کے سارے اس مورت کے آگے گھٹنے ٹیک دو، جو نہیں ٹیکے گا وہ آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں زندہ پھینک دیا جائے گا۔ بندہ ان جی کہندا چلو بھائیا خدا دے دلاں نوں جاندا ہی، چک بھی جاواں گے تو خدا دے جاندا ہے نا، اسی انہوں ہی سجدہ کرنے ہیں۔ یہ 3 نوجوان کہتے ہیں ایک دوسرے کو ناؤ از دی ٹائم ٹو وٹنس فار دی لیونگ گاڈ۔ سارے چپ گئے۔ Can you imagine these 3 young people? They were standing straight because they didn't want to worship any other God. Only the living God, only the Creator. صرف اسی کی پرستش بھی ہے، ستائش بھی ہے، عزت بھی ہے، سجدے بھی اس کے ہیں، سارا کچھ اس کے لیے ہے۔ اور انہوں نے کہا we will not bow down before this statue۔ وچوں کئی دشمن بھی ہوندے، انہوں نے جا کے بادشاہ نے دستا کہ in case you have not seen
Everybody bowed down except these 3 Jews. ना वो तेरी इज्जत करते हैं, that was not true. ना वो तेरी मूरत की, ना वो तेरे खुदाओं को मानते हैं। बादशाह ने जनाब बुला लिया। अब देखो कि बंदा, ये तो बेचारे स्लेव्स किस्म के आदमी थे, ये तो सीढ़ी पे गए हुए थे, वैसे ही बंदा इतनी बड़ी पार्टी देकर इंटिमिडेट हो जाता है। कहता है तुमने सिजदा नहीं किया, आई गिव यू 1 more time, यू आर सो ब्यूटीफुल हैंडसम यंग मैन। एक दफा फिर सांस बचेंगे सिर्फ तुम्हारे लिए, आई वॉन्ट टू सेव यू, इन अदर वर्ड्स। तो अगर तुमने सिजदा ना किया तो मैं आग को 7 times more भड़कवा दूंगा। बादशाह ने अजे तो हाँ, उन्हें एक और कुफर तो लिया। कहता कौन सा देवता, कौन सा खुदा तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ाएगा। ऐथे फिर वो बोल पड़े। क्या उन्होंने कहा, ये मैंने नोट किया हुआ है। उन्होंने अर्ज की रिस्पेक्टफुली, ए नबूकदनेस्सर, इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। दे आर टॉकिंग विद द किंग। देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। अच्छा, अगर नहीं तो भी, अगर वो ना छुड़ाए, ए तो गाली छाड़ दे, छुड़ाए या ना छुड़ाए, ए बादशाह तुझे मालूम हो हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे और इस सोने की मूरत को जिसे तूने नस्ब किया है हम इसके आगे सजदा नहीं करेंगे। क्या ईमान की दिलेरी है। इतनी बड़ी महफिल में दुनिया के सामने ये अपने जिंदा खुदा की जिंदा गवाही प्रैक्टिकली वो कह भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, झुक नहीं रहे, खुदा के लिए स्ट्रेट खड़े हैं कि अगर मरना भी पड़ गया तो दैट्स ओके। फिर क्या उनकी इज्जत अफसाई हुई, मैं उसकी इज्जत करूंगा, बढ़ाऊंगा। देखो दानियल की किताब निकालो सारे और ईमान में दिलेरी पाओ। दानियल आई थिंक 3rd चैप्टर है, निकाल लीजिए ते सारे कलाम नू पढ़ो ते सुनो ते देखो। लिखा हुआ है 25 आयत से, बादशाह ने बुलाया अपने ऑफिसर्स को और कहता है देखो मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूं। ये खुदावंद हमारे जिंदा खुदा का मौजज़ा है। हालेलुया। उनको कुछ जरर नहीं पहुंचा। बादशाह साहब दे सा सुके ने चौथे की सूरत इलाजाद की सी है। He is so glorious. He is so mighty. He looks like the Son of God. He was Jesus pre-incarnated. मुसीबत आ गई है, मुसीबत में मैं उसके साथ रहूंगा। That's what we are talking about. खुदावंद ने छोड़ा नहीं है। और आगे लिखा है तब नबूकदनेस्सर ने आग की जलती भट्टी के दरवाजे पर आकर कहा, हे सिदरक मेशक अबदनगो, खुदा ताला के बंदो बाहर निकलो, इधर आओ। ये जड़ा कहंदा ही केड़ा खुदा तुहानू मेरे को छुड़ाएगा। बस सदरक मीशक अबदनगो आग से निकल आए।
तब नाज़मों, हाकिमों, सरदारों, बादशाहों के मशीरों ने फराहम होकर उन शख्सों पर नजर की और देखा कि आग ने उनके बदनों पर कुछ तासीर ना की, उनके सर का एक बाल भी ना जलाया, उनकी पोशाक मुतलिक फर्क ना आया, उनसे आग में जलने की और बू भी नहीं आ रही थी। बस नबूकदनेस्सर ने पुकार कर कहा कि सिदरक, मीशक, अबदनजो का खुदा मुबारक हो, जिसने अपना फरिश्ता भेजकर अपने बंदों को रिहाई बख्शी, जिन्होंने उस पर तवक्कुल करके बादशाह के हुक्म को टाल दिया, अपने बदनों को निसार किया, अपने खुदा के सिवा किसी दूसरे माबूद की इबादत और बंदगी ना करें। इसलिए मैं ये फरमान जारी करता हूं कि जो कौम या उम्मत या अहले लुगत सदरक, मीशक, अबदनजो के खुदा के हक में कोई नामुनासिब बात कहें, उनके क्या किए जाएंगे? उनके टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे और उनके घर मजबला हो जाएंगे, यानी बाथरूम बन जाएंगे, क्योंकि कोई दूसरा माबूद नहीं जो इस तरह रिहाई दे सके। फिर बादशाह ने सदरक, मीशक और अबदनजो को बाबल में सरफराज किया। आमीन। दोस्तों, है जी साडा खुदा। क्या वो बदल गया? नो। क्या उसकी कुव्वत कम हो गई है? नो। ही इज द सेम गॉड। वो कल, आज, अब तक यकसा है। ही हैज द सेम पावर फॉर अस। लेकिन चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया, असी ऐ नहीं करते, ऐ करना चाहिए। हम उसका नाम नहीं पहचानते, लेकिन जो पहचानता है मैं उसे सरफराज करूंगा। वो पुकारेगा, मैं जवाब दूंगा, मैं छुड़ाऊंगा, मैं इज्जत बख्शूंगा, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ज़बूर 91 इसको दोबारा पढ़ो, इन आयात को बारीकी से दोबारा देखो, अपने दिल को टटोलो। डू आई रियली लव गॉड? बाकी ठीक है, ये डिसिप्लिन है चर्चेस का, अपनी अपनी रस्में करो, लेकिन मेक श्योर दैट यू लव गॉड। You are not only spiritual, religious, but you are spiritual, walking after the Holy Spirit and His Word. Then you will be blessed. अगर तुझे उसके नाम का तजर्बा नहीं, आज उसको पुकार, आज उसकी सलीब के पास आ, अपने गुनाहों का इकरार कर, उसके खून से धुल जा। ये सारी मल्टीपल ब्लेसिंग्स, दे आर योर्स इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आओ हम दुआ करें, अपने अपने दिलों पर गौर करें, सोचें, वेयर एम आई, व्हाट एम आई डूइंग, एम आई अ बिलीवर, डू आई लव गॉड, डू आई नो हिज नेम बाय एक्सपीरियंस, do I have intimate fellowship with the living God? आओ उसको दिल दें, इकरार करें, उसके पास आ जाएं, उसके सामने झुक जाएं, सब दुआ करें, शुक्रगुजारी करें। कोई थोड़ी बहुत आवाज आपकी आनी चाहिए, उसका शुक्र करो।
وہ ہمارا خدا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، اس نے ہمیں زندہ رکھا ہے، آج تک ہمارے ساتھ ہے اور کلام کرتا ہے، مدد کرتا ہے، تجھے گرنے نہیں دیتا، تجھے شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے میرے لیے دعا کی جائے، آج مجھے چیلنجز کا سامنا ہے، میں چاہتا ہوں زندہ خدا میرے اندر معجزہ کرے، نجات کا، گناہوں کی معافی کا، رہائی کا، بحالی کا، صحت کا، شفا کا، نجات کا، تو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے، ہم اس کے لیے دعا کریں گے۔ یس 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 لارڈ جیسس کرائسٹ، تو نے یہ ہاتھ دیکھے ہیں، زندگیاں اور دل بھی دیکھے ہیں، مسیح کے نام میں روح القدس کی قدرت سے ان کے سارے بندھن توڑ دے، آنکھیں کھول دے، یسوع ناصری کے نام میں ایک نئی زندگی کا آغاز ان کے اندر ہو جائے۔ ان کو بلیس کر، ان کو اپنے نام کی پہچان دے، ان کی محبت تیرے ساتھ ہو جائے۔ تو نے فرمایا کہ اپنے خدا سے اپنے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت سے محبت کر۔ اے خداوند یسوع، برکت دے، اس چرچ کو برکت دے، پاکستانی کرسچن کمیونٹی کو ان امریکہ برکت دے، ان کے بچوں کو برکت دے، نوجوانوں کو برکت دے، ان کو اٹھا کھڑا کر، امریکہ کو ان کے وسیلے سے بہت برکت دے، ان کے ساتھ ہو، ان کو سرفراز کر، ان کو سپر نیچرل بلیسنگ سے لبریز کر، اس ملک پر تیری برکت ہو۔ تیرا شکر کرتا ہوں مسیح کے نام میں، آمین۔